بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات
جو نعمتیں اسے عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا جانتا ہے۔ رب کائنات کی توفیق، اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 28 شوال 1447 ہجری 17 اپریل 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع رب کائنات کی عطا کردہ ایک انمول نعمت اور ہمارے ہاں اس نعمت کو برباد کرنے کے مختلف طریقے، اور وہ نعمت وقت کی ہے۔ اب آپ کہیں گے وقت کا کیا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے۔ جی نہیں، میرے اللہ نے وقت کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھائی ہے، اور ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر ارشاد گرامی ہے، والفجر، قسم ہے کس وقت کی جی؟ فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ دوسرا مقام والضحی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کی تاریکی پھیل جائے۔ تیسرا مقام والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کرۂ ارضی پر موجود ہر انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ اب فجر، چاشت، رات، عصر، یہ شہروں کے نام نہیں ہیں، دوائیوں کے نام نہیں، انسانوں کے نام نہیں، یہ وقت کے پیمانے ہیں، وقت کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر و بیشتر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک صحت ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم اپنی صحت کے دشمن خود ہیں، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اور دوسری نعمت فرصت ہے، فراغت ہے، جس کی انسان کو قدر ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، قیامت کا دن ہوگا، انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے، کسی انسان کو اللہ کے سامنے سے تب تک ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے فرمایا وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، ہر انسان سے اس کی عمر کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ عمر تمہاری کیسے گزری۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، لوگ آج ہمیں مثالیں دیتے ہیں، او جی جاپانیوں کو دیکھیں، کمال قوم ہے، کوئی ان کے پاس فوج نہیں، اچھا فوج کا نام آئے نا تو بڑے چھاڑا مار دینا، ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، ان کے پاس کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں، لیکن دیکھیں کیسی انہوں نے ترقی کر لی، اور ان کے آداب دیکھیں، آپ کو پورے جاپان میں کہیں ڈسٹ نظر نہیں آئے گی، کسی ٹافی کا ریپر نظر نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کو سڑک کے اوپر کوئی کچرا نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا تم نے تعریفوں کے پل باندھ لیے، ذرا مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کس ملک میں ہوتی ہیں؟ جاؤ جا کے ویکیپیڈیا سے پوچھ لو، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، گوگل سے پوچھ لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔
اور 99% سے زیادہ لوگ خودکشی کرنے سے پہلے لکھتے کیا ہیں؟ آئی ڈونٹ نو وائی آئی ہیو بورن، مجھے پتہ ہی نہیں میں پیدا کیوں ہوا، مجھے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں۔ وجہ اس کی، انسان وحی کو نظر انداز کر کے جتنی مرضی ترقی کر لے وہ ترقی بیکار ہے، پنجابی زبان میں کھو کھاتے میں ہے۔ تو یہ سوال ہوگا عمر کے بارے میں، بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، ایک تو ہے نا پوری عمر کے بارے میں سوال، پھر عمر کے ایک خاص حصے کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں۔ تیرا خون گرم تھا، اعضاء مضبوط تھے، زندگی کا اہم ترین تیرا دور تھا، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کیسے صرف کیا؟ اب اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں کہ ہم لوگ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یہ جو عجیب بہترین نعمت ہے کیسے ضائع کرتے ہیں، ذرا آئیے تھوڑا سا اپنے اسلاف کی طرف۔ لکھنے والوں نے لکھا الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ کر آگے گزر جائے گا۔ امام حسن بصری کی داستانیں سنا کے لوگوں سے سبحان اللہ کی داد وصول کرنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن امام حسن بصری کا قول فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انما انت ایام، تیری حیثیت دنوں کی طرح ہے، کلما ذہب یوم ذہب بعدک، جو تیرا دن چلا گیا وہ دن نہیں گیا، وہ تو گیا۔ اگر تو نے اس دن سے فائدہ اٹھایا تو تو نے اپنے آپ سے فائدہ اٹھایا، اگر تو نے اس دن کو ضائع کیا تو تو نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے، فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے بدتر ہے۔ کس لیے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ سے کاٹ دیتا ہے، آخرت سے کاٹ دیتا ہے۔ میرے اکثر موضوعات اجنبی ہوتے ہیں، مولویوں والے نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے جا کے کیا فرماتے ہیں وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، موت تمہیں دنیا اور دنیا والوں سے کاٹ کر رکھ دے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کر لو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ رب کائنات سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں، 115ویں آیت مبارکہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا پڑے گا؟ جواب، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور ہم یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، جہاں جا کے ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز پر شرمندگی نہیں ہوئی، لیکن میں ہمیشہ اس چیز پر شرمندہ رہا اس دن پر جس دن جو دن میرا گزر گیا لیکن میں نے اس دن کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں 40 نووی، امام نووی کی 40 حدیثیں۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ امام نووی اپنی زندگی کے صرف 40 سال تک جیے، لیکن ان کے بارے میں معروف ہے کہ
کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. صحیح مسلم کی سب سے پہلی شرح انہوں نے لکھی تھی. بیٹے ضروری بات کرنی ہے تو مائک پہ آ جاؤ. دے دوں مائک؟ چاہیے؟ ضروری بات کرنی ہے تو آ جاؤ بیٹے، میں دے دیتا ہوں. اور ہمارے دینی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ واسطیہ. استاد جی وہ کتاب ہم پورے 1 سال میں پڑھتے ہیں. جنہوں نے سونی صاحب وقت سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان تالیف فرما دی تھی. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو وقت کی قدر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن الجوزی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ علم کے ساتھ مشغول رہتے ہیں تو رب کائنات انہیں صحت مند بھی رکھتے ہیں، ان کے وقت کے اندر برکت بھی ہوتی ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر مجھے اپنے جسم اور روح کو بچانا ہے تو مجھے علم کے ساتھ مشغول رہنا ہوگا، مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہوگا. اور اس پہلے حصے کی آخری بات سن لیجئے، پھر دوسرے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما گئے؟ فرمایا جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. کس لیے؟ کہنے لگے قتلی شہادہ، اگر اسلام کے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہادت کی موت مروں گا. اور وَنَفْعِ سیاحہ، اگر مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا تو یہ میری سیر و سیاحت ہوگی. وَسِجْنِ خلوہ، اگر مجھے قید کر دیا جائے گا تو مجھے تنہائی میسر آ جائے گی، خلوت میسر آ جائے گی، میں کہیں دینی کام کر سکوں گا. آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی، 20 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ، اور وہ کتاب جیل کی دیواروں سے نقل کی گئی ہے. جب قید کر دیا گیا تو کیا کرتے تھے؟ جیلر سے کہہ کے کوئلہ منگوا لیتے تھے، اور کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پر لکھتے رہتے تھے. نقل کرنے والوں نے وہ کتاب جیل کی دیواروں سے نقل کی ہے. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، آئیے اپنے موضوع کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. اور وہ کیا؟ اب تک کی ہماری گفتگو صرف اس موضوع پر تھی کہ وقت کی اہمیت قرآن و حدیث اور اسلاف کی روشنی میں کیا ہے. آئیے ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے تقریباً سارے موضوعات ہر آدمی کی، ہر عورت کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہم اللہ کی اس نعمت کو ضائع کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے ذرائع ابلاغ میڈیا کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے. ابھی یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا، اخبارات تھے. ذاتی واقعہ سنیے، میں نام نہیں لیتا، میرا ایک دوست، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، دینی محبت کرنے والا بھائی، اس کے گھر میں ایک اخبار آتا تھا. کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ گیا تو وہ اخبار اس نے بدل دیا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے کہتا ہے صاف اور سیدھی بات ہے، وہ اخبار تفصیلی ہوتا ہے، بیگم اخبار لے کر بیٹھتی ہے 3 گھنٹے اس کو چھوڑتی نہیں. میں اخبار کا نام نہیں لوں گا. اس نے کہا یہ اخبار ہے، اس میں زیادہ تر اشتہار ہوتے ہیں، خبریں کم ہوتی ہیں، مضمون کم ہوتے ہیں، دیکھتی ہے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد فارغ کر دیتی ہے. کم از کم مجھے اپنی بیگم کے ساتھ بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے. وقت گزرا، ایک دور تھا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، پھر کلر ٹی وی آیا، انٹینا کے بعد ڈش آئی، ڈش کے بعد پھر کیبل آ گئی. اس کے بعد مزید وقت گزرا، انٹرنیٹ نے آ کے تباہی مچا دی. اس وقت حالات کیا ہیں
میں آپ سب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج ابھی اور اسی وقت بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ انمول نعمت وقت 24 گھنٹوں میں میرے اس میں سے کتنے گھنٹے میڈیا کی نظر ہوتے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اخبارات و رسائل ہوں، ٹی وی ہو یا عوامی رابطوں کے یہ جو واٹس ایپ ہے، یہ جو ایمو ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ایکس ہے، یہ جو ٹک ٹاک ہے وغیرہ وغیرہ، یوٹیوب، آج ابھی اور اسی وقت بیٹھ کر ہم نے اس کا حساب و کتاب کرنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں میرے کتنے گھنٹے ان پر گزرتے ہیں، اور جو گزرتے ہیں ان میں مفید کتنے ہیں۔ میں میڈیا کے استعمال کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر دینی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اہل علم کو سنتے ہیں، جس سے آپ کو دینی طور پر فائدہ ہوتا ہے، یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اگر واٹس ایپ پر آپ کے پاس اہل علم کے گروپس موجود ہیں، جہاں ان کے خطبات آتے ہیں، جہاں سوال جو آپ کی نشستیں ہوتی ہیں، جہاں آپ قرآن سیکھتے ہیں، جہاں آپ دین سیکھتے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کتنے فیصد روزانہ 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیتا ہوں اور اس میں سے سیکھتا کتنا ہوں؟ زیادہ تر فضولیات، بیکار باتیں۔ ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بات آدھے منٹ کی ہوتی ہے، ہم کھینچ کر 5 منٹ لے جاتے ہیں اور اس میں 4 منٹ تو اسی میں گزر جاتا۔ اچھا پھر ہور کی حال ہے، اچھا پھر ہو، اور بندہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت کا دوسرا دشمن کفر نے ہم کو دیے فلم، افسانہ، ناول، کہانی، ڈرامہ، سارے کے سارے جھوٹ۔ اور یہ صرف جھوٹ ہی نہیں ہے، جھوٹ کے ساتھ ساتھ یہ کردار اور اخلاق کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ آج سے، میں پہلے ذکر کر رہا تھا، آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہمارے بڑے مرد بھی اور خواتین بھی ان پڑھ تھے، اس وقت طلاق کا تناسب کم تھا، اس وقت جھگڑوں کا تناسب کم تھا، اس وقت شرم و حیا زیادہ تھی، رشتوں کا تقدس زیادہ تھا، باہمی احترام زیادہ تھا۔ ہم نے ترقی کر لی، وہ ترقی نہیں، پنجابی میں ترق تھا، وہ ترقی نہیں تھی، وہ ترق تھا۔ ٹی وی ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اور تربیت کیا کر رہا ہے کہ صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ استاد جی، جب ہمارا بچپن تھا، آپ کا بچپن تھا، کبھی آج تک کسی عورت نے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارا تھا؟ اور یہ عرب کا کلچر بھی ہے، آج بھی وہاں پر شوہر کا نام نہیں لیا جاتا، بڑے بچے کا نام لے کر کنیت، ابو عبداللہ، ابو احمد، اور ہمارے ہاں اسامہ دے ابو، خالد ابا ہے یا نہیں؟ وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، ان کو اللہ نے 7-8 بیٹے عطا فرمائے، تو وہ گھر آتے تو ان کی بیوی ہمیشہ اسامہ دے ابو۔ اچھا، بچے پہلے چھوٹے تھے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اب انہوں نے سنا کہ گھر ابا جی آتے ہیں، تو آتے ہی اسامہ دے ابو دی گردان شروع ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے اچھا ابا گھر آیا شام کو، پہلا بیٹا بولا اسامہ دے ابو کی حال ہے، دوسرا اسامہ دے ابو پانی لے آنا، تیسرا اسامہ دے ابو روٹی کھاؤ گے، چوتھا اسامہ دے ابو آرام کر لو۔ کہندے او پاگل دیو کنو، میں اسامہ دا ابو تہاڈا نہیں۔ کہندے جدوں دی ہوش سنبھالی اسامہ دے ابو سننے، تو اسامہ دے ابو ساڈا کچھ نہیں لگتا۔ لیکن یہ ایک شرم تھی، حیا تھی۔ اس گندے میڈیا نے ہمیں سبق کیا پڑھایا؟ اور پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، سوائے بزرگ خواتین دے او بھلیا لوکا چھڈ بھی دے، کیوں جی؟ یہاں تک تو بات ہوتی تھی، ورنہ کوئی عورت اپنے شوہر کو تم کے سیغے سے کبھی مخاطب نہیں کرتی تھی۔ اس میڈیا کی برکات جس نے ہمارے کردار اور اخلاق کا بیڑا غرق کیا، جس پر ہم رات 12-1 بجے تک فلمیں دیکھتے رہتے ہیں،
ان کی فیوض و برکات کا ایک نتیجہ ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے. پھر فضول مجلسیں. اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد میں ایسا ماحول نہیں، اور انشاءاللہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں بنے گا بھی نہیں. ورنہ یقین جانیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی والا گروپ بکھرا علیحدہ ہو گیا، پی ڈی اے والا علیحدہ ہو گیا، نون لیگ والا علیحدہ ہو گیا، اور شروع ہو گئے. میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ کام شروع کر دیں. اس وقت 1:10 ہوئے ہیں، رات 1:10 ہو جائے، کل دوپہر 1:10 ہو جائیں، بحث کرتے جائیں. عمران خان سچا کہہ دیا کہ جھوٹا کہہ دیا ہے، نواز شریف جھوٹا ہے کہ سچا ہے، پیپلز پارٹی والے سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، فوج اچھا کام کر رہی ہے کہ غلط کر رہی ہے. اپنی ایمانداری سے بتائیے ان کو ایک بال کے برابر بھی کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ شدائی قوم پاگل کٹھی ہوئی، آپس میں دشمنیاں. یقین جانیے سگے بھائی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئے ان ظالم لیڈروں کی وجہ سے. اور میں ان کو قائد، ملک صاحب حمزہ کے ساتھ قائد نہیں کہتا، میں ان کو قائد کہتا ہوں عین کے ساتھ. قائد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا، جڑا جڑوں میں بیٹھا ہوگا، اور یہ واقعی جڑوں میں بیٹھے ہوئے. فضول اچھا وہ کرکٹ میچ ہویا تمہیں یہ کی بھائی مغل صاحب ساری قوم 2 گھنٹے انہیں انے چوکے مارے تو انہیں انے چھکے مار دیتے تو انہیں وکٹاں بہتیاں لے لیاں تو وہ ریکارڈ تینوں کی بھائی یہ کوئی ایدا قبر قیامت دنیا آخرت نہ تعلق واسطہ ہے. میں سعودی عرب کے اندر 7 سال رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا. سونی صاحب میں نے 2 چیزیں وہاں دیکھی ہیں. پہلی چیز وہاں پر کسی کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، سانو کام ہی کوئی نہیں اس کو علاوہ. اور دوسری چیز جمعے کا خطبہ ہوا، وہاں پر پورا ہفتہ اس جمعے پر تبصرے ہوتے رہتے ہیں. امام کعبہ نے خطبہ دیا، فلاں فلاں بات کی ہے، یا اگر اس بات کا اضافہ کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس فتوے میں اگر یہ مزید بات واضح ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. ایک آدمی نے میری آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی میں جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کو اونچی جگہ پہ رکھنے کی بجائے نیچے والی الماری میں رکھ دیا. اور اس دن امام مسجد نبوی کے خطبے کا موضوع تھا قرآن کا احترام. ایک 90 سال کا بابا، ما سمیت الخطبہ، اور تم نے خطبہ نہیں سنا؟ ما سمیت الخطبہ یا منکر، اور منکرہ تم خطبہ نہیں سنیا کوئی بھی؟ کیوں جی بٹی صاحب، وہاں ہے کوئی بندہ اس کام کے لیے ویلا کہ محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے، یا سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کا کیا حال ہے، گورنر مدینہ نے کہاں کا دورہ کیا، اسی تے کواریاں کڑیاں طرح حکمران دے پیچھے پے ہونے گیا کتنے ہے. فضول اور بیکار وقت کا ضیاع. اس کی بجائے اگر ہم دوسری طرف چلے جائیں، کیا میں اب کسی کا ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، لیکن اگر میں یہاں ہاتھ کھڑا کر پاؤں، شاید ایک آدھ کے علاوہ کسی نے یہاں سے جمعہ پڑھنے کے بعد جا کے کسی کے سامنے ذکر کیا ہو کہ آج بھئی ہماری مسجد میں اس موضوع پر جمعہ ہوا تھا. حالانکہ آپ خود سوچیں، اوسطاً ایک آدمی ایک دن میں 30 آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے. اگر آپ ایک ہفتے میں روزانہ 30 آدمیوں کے ساتھ صرف جمعے کا موضوع ذکر کر دیں تو 7 کو 3 سے ضرب دیں 21، آپ نے 210 بندوں تک بغیر مشقت اٹھائے، بغیر خرچہ کیے دعوت پہنچا دی. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ موضوع آپ کے ذہن سے کبھی نکلے گا نہیں. مجھے ایک آدمی ملا کہتا جی 1997 میں جو تہاڈا درس سنیا سی تے تسی وہ جڑا درس دیتا سی ساڈی مسجد میں حیہ تک یاد ہے. وجہ کیا ہے؟ جن کو وقت کی قدر ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کو وقت نہ دینا، اپنے آپ کو وقت نہ دینا، فضولیات میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا، تو حاصل کلام کیا ہے؟ عزیزان ملت، بزرگان گرامی، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی انمول نعمت ہے وقت، جس کے بارے میں قیامت کے روز بھی سوال ہوگا. اس کو ضائع نہیں کرنا،
اس کی قدر کرنی ہے آج ابھی اور اسی وقت فیصلہ کیجئے کہ ہم نے اس کی قدر کرنی ہے یا اس کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔